بہت سال پہلے ایک خوبصورت گاؤں کے قریب ایک گھنا جنگل تھا۔ لوگ اس جنگل کو خاموش جنگل کہتے تھے کیونکہ وہاں عجیب سی خاموشی رہتی تھی۔ نہ پرندوں کی آواز آتی تھی اور نہ جانور دکھائی دیتے تھے۔ گاؤں کے بچے اس جنگل سے بہت ڈرتے تھے۔ گاؤں میں ایک بہادر لڑکی رہتی تھی جس کا نام مہرین تھا۔ مہرین کو نئی جگہیں دیکھنے اور راز جاننے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن اس نے اپنی دادی سے پوچھا، دادی، یہ جنگل اتنا خاموش کیوں ہے؟ دادی نے آہ بھری اور بولے، کہتے ہیں کئی سال پہلے وہاں ایک جادوگر رہتا تھا۔ اس نے جنگل کے سارے جانوروں کی آوازیں چھین لی تھیں۔ تب سے وہاں خاموشی ہے۔ مہرین حیران ہو گئی۔ واقعی؟ دادی نے کہا، لوگ تو یہی کہتے ہیں، مگر آج تک کسی نے سچ جاننے کی ہمت نہیں کی۔ اسی رات مہرین نے فیصلہ کر لیا کہ وہ جنگل کا راز ضرور جانے گی۔ اگلی صبح وہ اپنے بیگ میں پانی، کچھ کھانا اور ایک لالٹین رکھ کر جنگل کی طرف نکل پڑی۔ جیسے ہی وہ جنگل میں داخل ہوئی، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ لمبے درخت ہوا میں ہل رہے تھے مگر واقعی کوئی آواز نہیں تھی۔ اچانک مہرین نے دیکھا کہ ایک خرگوش جھاڑیوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ خرگوش کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ مہرین کو دادی کی بات یاد آ گئی۔ وہ خرگوش کے پیچھے چلنے لگی۔ خرگوش اسے جنگل کے اندر ایک پرانے محل تک لے گیا۔ محل ٹوٹا پھوٹا تھا اور اس کے دروازے پر عجیب نشان بنے ہوئے تھے۔ مہرین نے ہمت کر کے دروازہ کھولا۔ اندر ہر طرف گرد تھی۔ اچانک ایک دھیمی آواز گونجی، کون آیا ہے یہاں؟ مہرین ڈر گئی مگر اس نے ہمت سے کہا، میں مہرین ہوں۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس جنگل کی آوازیں کہاں گئیں۔ اچانک ایک نیلی روشنی نمودار ہوئی اور اس میں ایک بوڑھا آدمی نظر آیا۔ وہ جادوگر تھا، مگر وہ ویسا خوفناک نہیں تھا جیسا لوگ سمجھتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ جادوگر نے کہا، لوگ مجھے برا سمجھتے ہیں مگر حقیقت کچھ اور ہے۔ کئی سال پہلے لوگ اس جنگل کے جانوروں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ میں نے انہیں بچانے کے لیے جنگل کو خاموش کر دیا تاکہ شکاری یہاں نہ آئیں۔ مہرین حیران رہ گئی۔ تو آپ نے جانوروں کو بچایا؟ جادوگر نے سر ہلایا۔ ہاں، مگر اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اگر کوئی وعدہ کرے کہ لوگ جنگل اور جانوروں کی حفاظت کریں گے تو میں یہ جادو ختم کر سکتا ہوں۔ مہرین فوراً بولی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ جادوگر مسکرایا۔ اس نے اپنی جادوئی چھڑی آسمان کی طرف اٹھائی۔ اچانک پورا جنگل چمکنے لگا۔ چڑیوں کی چہچہاہٹ گونج اٹھی۔ بندروں کی آوازیں آنے لگیں۔ ہوا خوشبو سے بھر گئی۔ خاموش جنگل پھر سے زندہ ہو گیا۔ خرگوش خوشی سے اچھلنے لگا۔ مہرین خوشی سے ہنس پڑی۔ جب وہ گاؤں واپس گئی تو سب لوگ حیران رہ گئے۔ اس نے سب کو جنگل اور جانوروں کی حفاظت کا وعدہ کروایا۔ اس دن کے بعد کوئی بھی جنگل کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا، اور خاموش جنگل ہمیشہ کے لیے خوشیوں اور آوازوں سے بھر گیا۔